او گٹکھا کھانے والے میرے نوجوان ساتھیوں، او شراب پینے والے میرے بھائیوں، او تمباکو کا استعمال کرنے والے میرے بھائیوں، اپنی جان پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشی نہ کرو، سوسائیڈ نہ کرو۔ اسلام میں سوسائیڈ کیوں حرام ہے؟ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم سوسائیڈ کریں۔ جب ہماری موت لکھی ہوگی، اللہ موت دے گا، ہم سوسائیڈ کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ختم کریں، یہ رائٹ ہمیں اور آپ کو نہیں۔ سب سے پہلے اپنے ساتھ آپ احسان کیجیے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کو پڑھیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسی اگر اپنا رشتہ دار ہے تب بھی احسان کرو، اور پڑوسی اگر غیر ہے تب بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ابھی آج میں بنارس سے پٹنہ تک کھڑا ہو کر کے آیا، ہولی کا موقع تھا، ٹرین میں رش تھا، اور ٹوپی لگائے ہوئے، کرتا پہنے ہوئے، ایسے ہی آج کل ٹوپی والوں کو، کرتا والوں کو تو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ سیٹ پر جگہ ہے، ایک ایک سیٹ پر 5 لوگ بیٹھے ہیں، مگر مولوی صاحب ہیں، ان کو نہیں بیٹھنے دیا جائے۔ ہمارا اپنا معاملہ یہ ہوتا ہے، الحمدللہ، میں کوئی تعریف کی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری سیٹ پر اگر میں سویا نہیں ہوں، بیٹھا ہوں، کوئی آ کر کے بیٹھنا چاہے، کوئی دقت کی بات نہیں، ہمیں یہ گنجائش رکھنی چاہیے۔ فلائٹ میں سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، آپ دوسروں کے لیے بھلائی کیجیے، اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائی۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ تم بھلائی کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ تم بھلائی کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے نوکروں، اپنے لونڈیوں، اپنے غلاموں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسلام سب کے ساتھ بھلائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور احسان کا تیسرا مطلب، جو کام کرو پرفیکٹ کرو۔ اسلام پرفیکشن کا حکم دیتا ہے۔ نماز آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مار کے چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے بڑے اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ جو کوے کی طرح ٹھونگے مار کے چلا جائے، اللہ کے نبی اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، ما صلیت، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے، وضو کرنے میں آپ نے ہاتھ دھولا، چہرہ دھولا، سر کا مسا کیا، کان کا مسا کیا، پیر بھی دھویا، لیکن پیر میں آپ کی ایڑی کے پاس تھوڑا سا حصہ سوکھا رہ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، اگر وضو کے دوران ایڑی سوکھی رہ جائے اور ایڑی تک آپ نے پانی کو نہیں پہنچایا تو یہ ایڑیاں جہنم کے اندر ڈالی جائیں گی۔ پرفیکشن ہونا چاہیے، جو بھی کام کرو پرفیکٹ طریقے سے کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، احسان کے ساتھ ذبح کرو۔ اپنی چھری کو تیز کر لو، جانور کو آرام پہنچاؤ، چھری ایسی نہ ہو کہ تڑپا تڑپا کے جانور کو قتل کرو۔ چھری آپ کی تیز ہو اور جانور کے سامنے آپ چھری نہ تیز کریں، پہلے سے تیز کر کے رکھیں، یہ احسان ہے، اسلام اس کی تعلیم ہے۔ احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے، آپ نے کسی سے قرضہ لیا، 100 روپیہ آپ نے لیا، اور لوٹانے کا ٹائم آیا تو آپ نے 100 کی جگہ 110 دے دیا۔ سامنے والے نے آپ سے نہیں کہا تھا، اگر اس نے طے کر کے آپ کو دیا تھا تب تو وہ انٹرسٹ ہو جائے گا، بیاج ہو جائے گا۔ اس نے آپ سے کوئی شرط نہیں رکھی تھی لیکن آپ نے اپنی طرف سے بڑھا کر کے دے دیا، یہ بھی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور تیسری چیز، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔
کیا دینا ہے اللہ نے اس کو مینشن نہیں کیا. دینے کا حکم دیتا ہے. جو دے سکتے ہو تم دے دو. پیسہ دے سکتے ہو پیسہ دے دو, عزت دے سکتے ہو عزت دے دو. کچھ نہیں دے سکتے تو اپنے رشتہ داروں کے سکھ اور دکھ میں شامل تو ہو سکتے ہو. اسلام کے اندر رشتہ داری کا بہت بڑا حق ہے. ہماری جو نئی نسل ہے اللہ معاف کرے, کتنے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کے خاندان کے کون کون لوگ ہیں, کہاں کہاں بسے ہوئے ہیں. ایک آدمی برہیٹ میں رہتا ہے, اس کے کچھ رشتہ دار للمٹیا میں ہیں, کچھ رشتہ دار قدمہ میں ہیں, کچھ کہیں ہیں کچھ کہیں ہیں. اس کو معلوم بھی نہیں کہ ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں. خاص طور سے جو بڑے بڑے شہر ہیں ممبئی وغیرہ میں, جہاں فلیٹوں میں لوگ رہتے ہیں, ایک بلڈنگ میں 20-20 منزل ہے اور ہر منزل پر 4-4 فلیٹ ہیں, لیکن ایک فلیٹ والے کو اپنے بازو والے کی کوئی خبر نہیں ہوتی. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا میرے بھائی. آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, اللہ کہتا ہے کہ اپنے رشتہ دار کو تم اس کا حق دو. اگر آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کر رہے ہو, اس کے کام آ رہے ہیں, کوئی احسان نہیں کر رہے آپ کے مال میں اس کا حق تھا, آپ نے اس کا حق اس کو دیا ہے, آپ نے کوئی احسان نہیں کیا. آج حالات کیا ہیں؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے, چچا بھتیجے سے ناراض ہے, باپ بیٹے میں مقدمہ چل رہا ہے. او لوگوں یہ چیزیں ختم کر دو, کچھ لے کے نہیں جانا ہے. ایک حادثہ آئے گا اور آپ کو دنیا سے دور کر دے گا. ایک بیماری آئے گی اور آپ کو اللہ کے پاس لے کے چلی جائے گی. 4 دن کی زندگی ہے, اپنی ذات کے ذریعے دوسروں کا جو بھلا کر سکتے ہو بھلا کر کے اس دنیا سے جاؤ. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کی کوشش نہ کرو. آپ ہر خطبے میں سورہ نساء کی پہلی آیت سنتے ہوں گے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. او لوگو تم اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, اور رشتوں کو کاٹنے سے رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحما. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے, اس کی عمر تو 30 سال تھی, اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ 35 سال ہو جائے, اس کی روزی تو 1 لاکھ تھی, اگر وہ چاہتا ہے کہ 1 کروڑ ہو جائے. میں مثال دے رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عمر بڑھانا چاہتے ہو, اگر روزی بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی عبد الغفار صاحب کی عمر اللہ تعالیٰ کیا تقدیر میں لکھی ہے کہ یہ مثال کے طور پہ 40 سال 50 سال زندہ رہیں گے. اب اگر میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو میری عمر کیسے بڑھ جائے گی؟ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے, تقدیر تو فائنل ہے. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے گا تو اس کی عمر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا, نہیں کرے گا تو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا. یہ بھی ہماری تقدیر میں مینشن کر دیا گیا ہے. اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کی روزی کو بڑھا دیا جائے, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے پوچھا کرو کہ ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں, اور اپنے رشتہ داروں کے سکھ دکھ میں شامل ہوا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. اپنے رشتہ داروں کو پہچانو تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو, ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑا کرو. اس لیے کہ اس سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے.